أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ میرے آج کے سبق کا آغاز سورۃ الانفال آیت نمبر 9 اور 10 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 14 تک آج ہم سبق پڑھیں گے۔ ان آیت مبارکہ کے اندر غزوہ بدر کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کس طریقے سے معاملات مسلمانوں کے آگے بڑھے ہیں، اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اس کا ایک اجمالی خاکہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غزوہ بدر میں باہر ایک خیمہ لگایا گیا تھا، اور اس خیمے کو عریش کہتے تھے۔ اس جگہ پہ آج مسجد عریش قائم ہے۔ تو یہ مسجد عریش کی جو جگہ تھی، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے الہا وزاری کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ بہت تفصیل ہے ان دعاؤں میں۔ غزوہ بدر کا واقعہ میں نے جہاں بیان کیا ہے وہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے، آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ استستغیثون ربکم، جب آپ فریاد کر رہے تھے، تستغیثون فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے پروردگار سے، تو فاستجاب لکم، تو تم کو جواب دیا، فاستجاب لکم تو تمہاری دعا کو قبول کیا۔ فاستجاب لکم استجاب دعا کو قبول کرنا، تو فاستجاب لکم تمہاری دعا کو قبول کیا، یہ تمہاری فریاد کا جواب دیا۔ فاستجاب لکم فریاد کا جواب دیا، تمہاری فریاد کا جواب دیا۔ کیا کہ انی ممدکم، میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، کم تمہاری، انی ممدکم میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ من الملائکہ 1000 فرشتوں سے، مردفین جو کہ پے در پہ آئیں گے۔ مردفین جو پے در پہ، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں، پے در پہ آنا یعنی آتے ہی جا رہا ہے، آتے ہی جا رہا ہے، آتے ہی جا رہا ہے۔ ہمیں جیسے ٹرک سے ریت اترتی ہے تو ارداف کے ساتھ اترتی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ڈیم سے پانی بہتا ہے تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو یہ ہے۔ تو وما جعلہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر فرشتوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں جی؟ جب اللہ موجود ہیں تو فرشتوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ ایک واضح سی بات ہے، جب اللہ کی ذات خود مدد کر سکتی ہے تو اللہ رب العزت کو کسی اور کو کہنے کی، کسی اور سے مدد لے کر آنے کی، کمک بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا وما جعلہ اللہ، اصل میں مدد تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو نہیں بنایا الا مگر یہ کہ بشرا، کہ اس کے ذریعے سے بشارت ہو جائے، اس کے ذریعے سے خوشخبری ہو جائے، کہ فرشتوں کی مدد تو بس ایک خوشخبری کی حد تک ہے، حقیقت میں مددگار تو صرف اللہ رب العزت ہے۔ وما جعلہ اللہ، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی فرشتوں کی مدد کو، یا بعض حضرات نے کہا فرشتوں کی مدد کے وعدے کو، وعدے کو، الا بشرا، کہ اللہ رب العزت نے اس کو صرف ایک خوشخبری بنایا، ٹھیک ہے، یعنی الحمدللہ، وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس لیے کیا تاکہ یہ بنے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر، یعنی فرشتے بھیجنے کو یا فرشتے بھیجنے کے وعدے کو، الا بشرا مگر یہ کہ وہ بشارت بنے،
نمبر ایک بشارت بنے. نمبر دو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور ولی تاکہ تطمئن بِهِ قُلُوبُكُمْ، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. لیکن اصل قاعدہ وہی ہے وَمَن نَّصْرُ، کہ مدد تو بس الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ، یقین رکھو کہ اللہ تعالی عزیز، یقین رکھو کہ اللہ تعالی اقتدار کا مالک ہے، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت کا بھی مالک ہے. عزیز اقتدار کا مالک ہے، اور حکیم حکمت کا مالک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جی، بہت ساری باتیں ہیں، کیا کیا بات بتائی جائے، لیکن ساری باتیں بتانی ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آیت مبارکہ ہم سے، مجھ سے، آپ سے کیا کہہ رہی ہے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، از اور فا، یعنی یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جب یہ آئے گا تو یہ آئے گا. ٹھیک ہے جی، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب از آئے گا تو فا بھی آئے گا. پورے قرآن مجید میں، پورے عربی میں یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ جب انسان اللہ سے مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے. کیا سمجھے اس بات سے؟ ہمارا کبھی بھی اللہ سے مانگنا ضائع اور رائے گاہ نہیں جاتا. یہ قاعدہ قرآن سے ثابت ہو گیا، قرآن سے سمجھ میں آ گیا. ایسا کہیں نہیں ہے کہ از ہوا اور فا نہیں ہوا. جب ہم مانگیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی، جب ہم مانگیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی، جب ہم مانگیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی اور آ کے رہے گی، اور ضرور بھی ضرور آئے گی. یہ میرا آپ کا یقین ہونا چاہیے، یہ میرا آپ کا ایقان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی جب ہم مانگیں گے تو اللہ کی مدد آ کے رہے گی، ضرور بھی ضرور آئے گی. ہماری اللہ کی ذات سے یہ یقین رکھنا چاہیے. تو اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب خون سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو کنڈیشن جب یا ہوگا تو وہ ہوگا، جب خون سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو وائی کنڈیشن. ہاں جی، اچھا سوال ہے آپ کا. میں ابھی بتاتا ہوں اس کو، بس ایک منٹ آپ رکے. دیکھیے بات اتنی سی ہے، میں آپ کے سوال کی طرف تھوڑی دیر میں آؤں گا. جب از ہے تو فا ہے. استستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مدد فرمائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ تم کو مجھ سے مانگنا ہے. دیکھیں، ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم فرسٹ آ جاؤ تو تمہیں ہم سائیکل لے کے دیں گے. تو بیٹا ہم سے یہ کہ اماں اگر میں فرسٹ آیا تب بھی سائیکل پیسوں سے آئے گی، میں فیل ہو گیا تب بھی سائیکل پیسوں سے آئے گی، تو آپ لے کے دے دو. تو ہم کہتے ہیں جی پیسوں کی بات نہیں ہے، آپ کی محنت کی بات ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے کن کی بات نہیں ہے، یہاں تو ہماری مانگنے کی بات ہے نا. جب تم مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں مانگو گے تو نہیں آئے گی. یہ سمجھانا مقصود ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایز ہوگا تو وہ آپ کا سوال بنتا نہیں ہے، لیکن جو چیز آگے آ رہی ہے اس کے حساب سے آپ کو جو چیز واضح ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیز بھی مزید سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں استستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے مانگو گے جواب ضرور آئے گا. اب جواب آنے کی مختلف شکلیں ہیں. وہ یہ کہ فاستجاب لکم، نمبر ایک یہ کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ. نمبر ایک، اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے ظاہری اسباب کے ساتھ.
ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ یہ پہلی بات دیکھ لو کہ اللہ کی مدد جب آئے گی تو ظاہری اسباب کے ساتھ آئے گی، اس لیے کہ انسان کا معاملہ ظاہری اسباب کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جب ہماری تمام چیزیں ظاہری اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ظاہری اسباب کے تحت ہو کے آتے ہیں، ظاہری اسباب کے تابع ہو کے آتے ہیں۔ جب ان کو کہیں اللہ ہی دیتے ہیں، ان سے مانگو تو کہتے ہیں اللہ تو بہت دیر سے دیتے ہیں، ان کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھیں یہ سوال تو اس سبق میں پوچھنے کا نہیں ہے نا، یہ آپ الگ پوچھیں، ٹھیک ہے، یہ الگ پوچھیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بقیہ جو ہے فاستجاب، تو فاستجاب ہماری حکمت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہماری حکمت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہماری اس فہم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بچہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو کیا 1 منٹ میں بن جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس کے ڈاکٹر بننے میں وقت لگتا ہے، 16 سال لگتے ہیں، 15 سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، اس کے درمیان وہ 50 مرتبہ توبہ بھی کرتا ہے یار مجھے ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کو بننے میں وقت لگتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت کی جو بھی مدد ہوتی ہے وہ اسباب کے تابع ہوتی ہے۔ تو فاستجاب لکم، تو اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ انی ممدکم بألف من الملائکہ، ظاہری اسباب کے تحت اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ انسان کی مدد ایسا نہیں ہے کہ غیب سے ہوگی اور صبح اٹھے گا تو تکیے کے نیچے پیسے رکھے ہوں گے۔ صبح اٹھے گا تو جناب ہمارے ایک ساتھی تھے، ماشاءاللہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے دنیا سے کچھ بھی نہیں لینا، مجھے دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف تیرے دین میں لگنا چاہتا ہوں، زندگی بھر میں تبلیغ میں لگوں گا، لیکن آپ میرا بس ایک کام کر دیں، ایک کام کر دیں۔ اور وہ کیا کام ہے؟ بس آپ ایسا کر دیں، یہ جو میں تکیے کے نیچے اینٹ رکھ کے سوتا ہوں آپ اس اینٹ کو سونے کی بنا دیں۔ اور وہ 4 سال تک اینٹ سونے کی تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا رہا، ہر صبح یہ اٹھ کے دیکھتا ہے یقین کے ساتھ یہ اینٹ سونے کی بنی ہوئی ہوگی، اور لیکن 4 سال تک وہ اینٹ رکھے رہا لیکن وہ سونے کی نہیں بنی، کیونکہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے، وہ ظاہری اسباب سے مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کے تحت اللہ مدد فرماتے ہیں، بیونڈ ظاہری اسباب کے اللہ مدد نہیں فرماتے، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی معجزتاً ہو ہی جاتا ہے، لیکن اصل یہ تو فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ تو اللہ ظاہری اسباب، فرشتے جو ہے اللہ رب العزت نے ظاہری اسباب کے طور پر نکالے تھے، اور ذہن میں رہے کہ فرشتے بھی تو غیبی اسباب ہیں، ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں اتارا تھا، تو وہ فرشتے ظاہری سبب کے ساتھ آئے تھے، بغیر ظاہری سبب کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے یہ اللہ نے بس بشارت کے طور پہ تمہیں دی تھی، اور بشارت کے طور پر دی تھی یہ ظاہری سبب، اور ایک باطنی چیز یہ ہے کہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، دوسری مدد کی قسم ہوتی ہے کہ انسان کا قلبی اطمینان ہو جاتا ہے، قلبی اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے۔ یہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس نوعیت کا معاملہ ہے۔ میرے ایک ساتھی عالم دین، ماشاءاللہ دین کے کام میں جڑے ہوئے، ان کے ساتھ نا بڑا ایک تکلیف کا مسئلہ پیش آیا اور بہت پریشان کن حالات ان کے ہوئے۔ تو ایک دن مجھے رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ کوئی امتحان ہے، اور ماسٹر لیول سے بھی اوپر کا کوئی امتحان ہے، اور میں اس کے لیے کراچی یونیورسٹی گیا ہوں۔ وہاں میں گیا تو ایگزامینیشن ہال میں گیا تو ایک ٹیچر کھڑے ہوئے تھے،
انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا جی کون ہو. میں نے اپنا تعارف کروایا، پیپر دکھایا کہ جس یہ میرا پیپر ہے، انرولمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا بھی تمہارا پیپر یہاں نہیں ہونا، تمہارا پیپر وہ گراؤنڈ میں ہے، وہاں پر چلے جاؤ. تو کہنے لگے میں چلاؤ، پھر وہاں پر گیا. وہاں پر میں گیا ہوں تو وہاں پر بہت رش تھا. میں کھڑا ہو گیا لیکن دیکھتے دیکھتے وہ رش ختم ہو گیا. میں گیا تو انہوں نے چیک کیا، جو وہاں پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چیک کیا، میرا نام رجسٹر میں تھا. تو انہوں نے مجھے ایک 30 پیپرز کا ایک سمجھ لو رجسٹر ٹائپ سٹیپل کیا ہوا دیا کہ کوشچن پیپر ہے، آپ کا ایگزام یہ ہے کہ آپ ابھی جاؤ، بھلے سے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 1 دن 2 دن 3 دن، وہ جاؤ اور جا کے اس کو دیکھ کے حل کر کے واپس لا کے جمع کرا دو. یہ آپ کے لیے اسپیشل ایک ڈسکاؤنٹ ہے، یعنی آپ کے لیے اسپیشل آفر ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے حل کرو، کوئی پرابلم نہیں. تو وہ کہنے لگے اچھا اچھا، یہ تو میں گوگل پہ لکھوں گا، یہ سارا ہو جائے گا. کہنے لگا، میں کمپوزنگ کر کے، ہاں کمپوزنگ کوئی پرابلم ہی نہیں، یہ اسپیشل آپ کے لیے آفر ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. کہنے لگے کہ جو ایگزام میرے اوپر اتنا بوجھ تھا وہ میں لے کے نکلا. میں نے کہا بھی یہ تو مسئلہ ہی نہیں، اور میں نے جب کوشچن دیکھے تو میرے مطلب کے کوشچن سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا سمجھ لو حل ہو گیا. میں نکل رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی. کہنے لگے میں پریشان ہوں، یہ کیا خواب تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا ایک سیدھی سی بات بتاؤں، یقیناً آپ شدید پریشان ہے. ہاں. میں نے کہا جب صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ کو تسلی ہے. کہنے لگا ہاں وہ پریشانی تو میں بھول ہی گیا، جو پریشانی ہمارے اوپر آئی تھی. تو کہنے لگے کہ تو میں نے کہا بھی ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کی جو پریشانی ہے نا وہ ظاہراً بہت بڑی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جائے گی، یہ ٹائم پیریڈ ہے. تو ماشاءاللہ چوتھے دن مجھے فون آ گیا، جناب الحمدللہ وہ پریشانی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کروڑوں روپیہ لگا کے حل نہیں ہونی تھی، وہ فری میں حل ہو گئی. تو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اطمینان قلبی من جانب اللہ، ایک اطمینان قلبی ہو جاتا ہے. تو سمجھ لیں یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس پریشانی تکلیف کو ہم بہت زیادہ بھاری لے رہے ہوتے ہیں، لیکن من جانب اللہ دعا کرنے کے بعد، مانگنے کے بعد، وظیفہ کرنے کے بعد، کچھ ایسا کرنے کے بعد دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. جب دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے. اب اس کا ظہور کیسے ہونا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. تو میں نے ان کے سامنے یہی آیت پڑھی اور مجھے ان کو بتانے سے یہ آیت سمجھ میں آئی. تو ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. اور دیکھو یہ جو ظاہری سبب ہے، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، یہ سب وقتی ہیں. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لہٰذا مومنو اللہ پہ بھروسہ رکھو. جب اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو کام ہوگا. ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ اقتدار کا مالک ہے، غالب ہے، اقتدار کا مالک، حکیم اور حکمت کے ساتھ کرتا ہے. چنانچہ یہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ بچے، تو ان کو سمجھانا چاہیے اللہ ہر چیز حکمت سے دیتے ہیں. اور بچے جب یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچے ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں رہیں. ٹھیک ہے. بچے بدر مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیں، ان کو دکھائیں کہ دیکھو بیٹا وہ جو فلانی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تمہیں اللہ نے کپڑے دیے ہوئے ہیں، دیکھو فلاں بچہ ہے اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو اللہ نے تمہیں ٹانگ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، فلاں بچہ دیکھو اس کو نظر ہی نہیں آتا، فلاں بچہ دیکھو. آپ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں. بچوں کا سوال سن کے گھبرا گیا، آپ کیا کریں؟ وجہ یہ کہ خود دل میں شکوہ ہے. جب ہمارے خود دل میں شکوہ ہوتا ہے تو تب ہم اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے فلاں چیز نہیں دی، اللہ نے مجھے فلاں نعمت نہیں دی، اللہ نے مجھے فلاں سکھ نہیں دیا، فلانی کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، فلاں بندے کو تو اللہ نے اتنی بڑی گاڑی دی ہے، فلاں بندے کو تو اللہ نے اتنا بڑا گھر دیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ مجھے جب ہم خود اس طرح پوزیشن میں ہوں گے تو بچوں کے سوالات ہمیں ڈومینیٹ کر دیتے ہیں. تو بچوں کے سامنے جب ہمارے اپنے مزاج میں شکر بھرا ہوا ہوگا
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करोड़ों से बेहतर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे करोड़ों से बेहतर बनाया। तो जब हमारे ज़हन में ये चीज़ होगी, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। तो अल्लाह की मदद पे यकीन रहे, दुआ करके अल्लाह की मदद में यकीन। हिकमत का मतलब समझा? हाँ, अज़ीज़ुन हकीम, वही बता रहा हूँ कि अल्लाह हर चीज़ हिकमत से देते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ एक हिकमत से देते हैं, कि जब भी अल्लाह चीज़ देते हैं तो वो नफ़े के साथ देते हैं। बतौर मिसाल, एक खातून है, उस ये 80s की बात बता रहा हूँ। उसको कहने लगी कि मेरा जी चाहता है मेरे पास 5 लाख रुपए हो। उस ज़माने में किसी के पास 1000 रुपए होते तो बड़ी बात होती थी। उसको कहने लगी जी मेरा जी चाहता है मेरे 5 लाख हो मेरे पास, मेरा। और वो जनाब उसके लिए वो पागल थी, उसके सर पे जुनून सवार। उसने कहा आफ़ियत के साथ माँगो। कहने लगी नहीं, 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 बस मेरे पास होने चाहिए। जैसे आजकल लोगों ने स्मार्टफ़ोन, फलाँ वाला स्मार्टफ़ोन होना चाहिए मेरे पास। और उसके लिए वो जो कुछ करना चाहें वो करते हैं, इज़्ज़त बेचते हैं, हर उल्टा-सीधा काम वो करते हैं। तो वो इस हिसाब से चल रहे होते हैं। तो जी 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। क्या हुआ, उसकी शादी हुई। शादी के कुछ वक़्त के बाद शौहर की का एक्सीडेंट हो गया। विरासत मिली तो 5 लाख मिल गए। कहा आप खुश हो? तो अब ये जो 5 लाख मिले ये हिकमत के साथ नहीं है, ये बल्कि उसकी तबाही के साथ है, ठीक है? लेकिन अल्लाह जो भी चीज़ इंसान को अता फरमाते हैं, वो हज़ारों हिकमतों के साथ अता फरमाते हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमने माँगा अल्लाह जी मुझे मुझे ये चाहिए, अगले दिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह हर चीज़ हिकमत के साथ देते हैं। बच्चा आपसे कहता है कि अब्बी अब्बा मुझे छुरी से खेलना है, तो आप उसको देते हैं? नहीं, बल्कि आप उसको छुरी नहीं पकड़ाते। आप उसको कहते हैं बेटा ये एक खिलौना है, ये ले लो। हम उसको तलवार लेके दे देते हैं, प्लास्टिक वाली। हाँ बेटा खेलना है तो इससे खेल लो, छुरी से हम नहीं खेलने देंगे। तो ये जो माँ-बाप कर रहे होते हैं, ये हिकमत के साथ कर रहे होते हैं। जो जो भी अल्लाह ताला चीज़ दे रहे होते हैं, वो हिकमत के साथ दे रहे होते हैं। और एक टाइम ड्यूरेशन ये अल्लाह ने तय किया हुआ है कि अभी अगर इसको दौलत दे दी ना, तो ये मुर्तद हो जाएगा। चुनांचे यहाँ पर आके इसको दौलत दो। अभी अगर इसको हमने इज़्ज़त दे दी तो ये मुतकब्बिर हो जाएगा। जो इसको यहाँ पे आके इस मौके पे आके इज़्ज़त दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकमत के साथ देते हैं, जो भी चीज़ देते हैं फ़हम के साथ देते हैं। चुनांचे ये बात हो गई। तो इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के की मदद फरमाई, और मोमिनीन की जो मदद फरमाई वो हिकमत के साथ फरमाई। चले जी आगे चले। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस, अगली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद जो आ रही है, वो कैसे आ रही है? अल्लाह की तरफ से अगली मदद। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस, जब वो अ, हाँ, देखो जी, इसको थोड़ा बैक सिनेरियो समझ लें, इस आयत मुबारक का। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस, असल में ऐसा हुआ कि मैदान जंग के अंदर मुसलमानों को जो जगह मिली थी, वो इस तरह थी, ठीक है? इस तरह थी, यानी टेढ़ी-मेढ़ी जगह थी। और कुफ़ार ने इधर पहुँच के कब्ज़ा किया हुआ था, कुआँ भी उनके पास था और सब चीज़ें थी। तो ये कुफ़ार का लश्कर ऐसे था, वो एक मैदान में था और मुसलमान ऊँची-नीची जगह पे थे, और यहाँ पे सारी रेत ही रेत थी। रेत की वज़ह से चलने भी नहीं हो रहा था और सारा मामला गड़बड़ था। तो मुसलमानों के अंदर सबसे पहले मैदान जंग के अंदर लड़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है? विदाउट मोटिवेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप मैदान जंग में पहुंचे हैं, ना आप आराम कर सके, ना आप तसल्ली से बैठ सके, ना आपको मैदान के हवाले से कोई अच्छी जगह मिली, ना आपको इस हवाले से कोई दूसरी चीज समझ में आई कि हमारा इस चीज में फायदा है। चुनाचे मैदान मैदान में बैठने के हवाले से मुसलमान
کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے، مایوس بھی ہوئے کہ ہمارے پاس جو جگہ ہے، ان کے پاس فری گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، فری گراؤنڈ ہے، انہوں نے خیمے صحیح لگا لیے، ٹھیک ہے، خیمے انہوں نے صحیح لگا لیے، اور یہ تیر نہیں بنا رہا، خیمے بنا رہا ہوں، اور پانی پر ان کی رسائی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ جنگ لڑنے کے لیے ذہنی، جسمانی، ہر لحاظ سے ریڈی ہو گئے، اور مسلمان چونکہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ پانی صحیح ہے، کچھ بھی مسلمانوں کے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ فائدے مند ہو۔ تو جیسے آج کل جو بہت سے لوگوں نے یہ، مجھے نہیں پتا کس نے بنائی ہے، بالی ووڈ نے بنائی ہے، کسی اور نے بنائی ہے، موویز بنائی ہوئی ہیں جس میں غزوہ بدر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، اس کے اندر گراؤنڈ سینیریو جو ہے عام طور پہ غلط لکھا ہوتا ہے، مختلف ایسی سیرتوں سے اٹھاتے ہیں جن کے اندر مستند مواد نہیں ہوتا، اور ان کو تو بس ایک فلم کریٹ کرنی ہوتی ہے، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ حقائق کیا ہے۔ بہرحال اس کی فقہی حیثیت بھی ٹھیک نہیں ہے، بنانا بھی جائز نہیں ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ریت پہ پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں اندر چلا جاتا ہے، چلنا مشکل ہے، ریت پہ لیٹتے ہیں تو رات میں زیادہ ٹھنڈی، دن میں گرم، بڑا مشکل ہے۔ تو یہ پریشانی مسلمانوں کو تھی، اور ظاہری بات ہے یہ یہاں سے تیر چلائیں گے تو کسی نہ کسی کو لگے گا، ٹھیک ہے، یہ تکلیف ہے۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو پکچرز دکھائی تھی کہ اس میں پہاڑی تھی، تو اب یہ پاؤں دھس رہے جگہ سے ہی نہیں، تو دوسری طرف سے کچھ مسلمان ناپاک بھی ہو گئے ہوں گے، پانی کی موجودگی نہیں ہے تو تر و تازگی نہیں ہے، تو مکمل طور پہ ڈی موٹیویٹ، ڈی مورالائز، ٹھیک ہے، دلی پریشانی کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا معاملہ، یہ تو گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے رات میں بارش کر دی، رات میں بارش کر دی، بارش سے کیا ہوا؟ ریت بیٹھ گئی، ریت بیٹھی ہے، اور یہاں پہ گڑے بن گئے، اور مسلمانوں نے حوض بنا لیے، اور جو زائد پانی تھا وہ نیچے جا چلا گیا، اور نیچے پہلے سے تھا تو یہاں کیچڑ بن گیا۔ جب یہاں کیچڑ بنا ہے تو یہ لوگ مکمل بے اطمینانی میں، اور ریت کے اوپر جتنا پانی آتا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ریت اس پانی کو چوس لیتی ہے، زمین نیچے سے مضبوط ہو گئی، خیمے اپنی جگہ پہ صحیح لگ گئے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا، حدیث بخاری کی باقاعدہ روایت ہے کہ ایسی گہری نیند مسلط ہوئی، ایسی گہری نیند مسلط ہوئی کہ ہر بندہ سو گیا، اور ایسا سویا کہ صبح آنکھ کھلی، یعنی اتنی تسلی والی نیند آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی والی نیند آئی کہ آپ اٹھے ہیں، اور اٹھ کے باہر تشریف لائے، اور آپ نے بتایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں فلاں۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشادات عطا فرمایا، اور اس کے علاوہ من جانب اللہ ایک اطمینان کی دولت نصیب ہوئی کہ جس کی حد نہیں۔ میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ یہ چیز ہم کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہم میدان جہاد میں نہیں جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، جن لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے، لگے کہ گن چلا رہے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، زڑکئی سے فائرنگ ہو رہی ہے، اور ٹینک، توپیں، ہوائی جہاز اوپر سے ایسی خطرناک فائرنگ کر رہے ہیں کہ آگ لگ رہی ہے، ہر طرف آگ لگ رہی ہے، اور کہنے لگا یہ ہم اس گڑھے میں بیٹھے ہوئے، اس چٹان کی اوٹ میں ہیں، اور گن، کہنے لگا دونوں سو گئے، کہنے لگا دونوں سو گئے، اور معذرت کے ساتھ میں
عجیب سی بات بتانے لگا، کہنے لگا کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فیصل بھائی مجھے احتلام ہو گیا، نائٹ میئر جسے کہتے ہیں، یعنی ایسا گہرا سویا، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ایسے آگ لگی ہوئی ہے، ایسے شدید قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور فائرنگ ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم دونوں سو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، خیمے کے اندر بیٹھے سو گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کہنے لگے جب وہ اٹھے ہیں کہتے اللہ اکبر، نہیں بتا سکتے کہ کتنا اطمینان کا، لبوں پہ مسکراہٹ لے کے اٹھے ہیں، ہر قسم کی ٹینشن دور اور حیرت انگیز۔ اور کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ مجھے کسی نے کہا، جیسے مجھے کسی نے کہا، مجھے جیسے آواز ہے کہ نیچے ہو جاؤ، میں نیچے ہوا، وہیں سے برسٹ گزرا ہے، اور جو میرے پیچھے وہ تھی، چٹان تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ کہنے لگے یہ میرے ساتھ کوئی 50 مرتبہ ہوا ہے 1 گھنٹے کے مارکے میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ مجاہد کا جو ایمان ہوتا ہے وہ گھر بیٹھوں کا ایمان ہو نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے تہجد گزار ہوں، چاہے وہ کتنے پرہیزگار اور متقی ہوں، وہ ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے وہ چیز، کسی ایسے کو مل جائے جو میدان میں نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج بھی آج بھی وہ چیز ہوتی ہے، آج بھی من جانب اللہ یہ چیز ملتی ہے، جب کوئی شخص اس کے برمل پیرا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ ہی سما ہے۔ تو اذ یغشیکم النعاس، اذ یغشیکم النعاس، میدان بدر میں بھی یہ ہوا، اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے۔ وہی کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو من جانب اللہ یہ چیز ہوتی ہے انسان۔ تو اذ یغشیکم النعاس، جب یغشی طاری کر رہا تھا تم پر، یغشی طاری کر رہا تھا، اغشا یغشی، ٹھیک ہے، یہ یغشی اس میں سے ہے، مزید فی میں سے ہے، یعنی مجرد نہیں ہے، خیر چھوڑیں اس کو، یعنی یغشی طاری کر رہا تھا تم پر، یغشی کا مطلب اوڑا رہا تھا، جیسے آپ چادر اوڑاتے ہیں، تو نیند آنے کو کہتے ہیں بے ہوشی طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ تو یہ طاری ہونا وہ ہے، اب پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے دوسری زبان میں۔ تو اذ یغشیکم النعاس، جب طاری کر رہا تھا تم پر، نعاس غنودگی کو، جب وہ غنودگی کو طاری کر رہا تھا، امانتم منہ، گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، امانتم منہ، تم پر سے گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، امانتن منہ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، اور اگر لفظاً دیکھیں امانتن منہ، امن طاری کرنے کے لیے، یعنی گھبراہٹ طاری کرنے کے لیے، اور ینزل، اتار رہا تھا، علیکم تمہارے اوپر، من السماء ماء، آسمان سے پانی، کیوں اتارا تھا، لیطہرکم بھی، تاکہ تم اس سے طہارت حاصل کر لو۔ چنانچہ میدان کے اندر انسان پاک صاف ہوتا ہے تو وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، کتنا یعنی جذبہ بنایا جا رہا ہے، وَيُذْهِبَ، اور دور کر رہا تھا، عَنْكُمْ تم سے، رجز الشیطان، شیطان کی گندگی۔ جب آپ ناپاک ہوتے ہیں تو وساوس آپ کو آتے ہیں، ٹھیک، وساوس وسوسے کثرت سے آتے ہیں، چنانچہ جو وسوسے کا مریض ہے اس کو چاہیے وضو کر لے، ٹھیک ہے، یعنی پاک صاف رہے گا تو وسوسے کم آئیں گے۔ تو وَيُذْهِبَ، دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان، شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ باندھ دے تمہارے دلوں کو، وَلِيَرْبِطَ، تاکہ یربطا باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو جما دے، یعنی تمہیں ثابت قدم کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اذ یغشیکم النعاس مدد فرمائی ہے، جب تمہارے اوپر اونگ ڈال کے۔ تو نیند ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ چنانچہ نیند ہماری زندگی کا ایک بہت زیادہ اہم پہلو ہے۔
ہم نے نیند کم از کم 6 گھنٹے اپنے اعمال میں، معمولات میں شامل رکھیں کہ 6 گھنٹے کی نیند. دیکھیں 6 گھنٹے کی نیند جو ہوتی ہے یہ آپ کو وہ سب چیزیں دیتی ہے جو اوپر بیان کی ہیں، اور اس کے لیے بہترین وقت عشاء کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے، عشاء کے بعد کا ہے سب سے بہتر. ہماری مجبوریاں ہیں، آج کل ہم شہروں میں رہتے ہیں، لیکن میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عشاء کے بعد سوئیں. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو میرے لیے تو عام طور پہ علماء کرام عام طور پہ عشاء کے بعد آتے ہیں، کبھی 11 بجے، کبھی 12 بجے. کبھی ہم مسائل کی ڈسکشن ہوتی ہے، دن میں کسی کو نماز پڑھانا ہوتی ہے، کسی کو مدرسہ پڑھانا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے لیے تو عام طور پہ نہیں ہوتا، اور ہر ایک نے اپنے الگ سے بہانے بنائے ہوئے ہیں. میرا بھی یہ بہانہ ہے. لیکن کوشش ہو کہ عشاء کے بعد سوئیں. اور دیکھیے، عشاء کے بعد، عشاء کے فوراً بعد سونے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو کھانا ہی ہم عشاء کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت بنائی جائے. کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ یہی معمول تھا. جب مشاورت ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وسط لیل تک آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سوتے تھے اور تہجد میں اٹھتے تھے. اور آج کی تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ رات 9 سے 10 انسان کو جس نیند سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے، انسان کو جو نیند سے چیز چاہیے ہوتی ہے وہ 9 سے 10 سب سے زیادہ ملتی ہے. اور معذرت، 9 سے لے کے 3 بجے تک سب سے زیادہ چیز ملتی ہے. یعنی نیند سے جو اطمینان ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کوانٹم کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے اس وقت وہ اصطلاح یاد نہیں آ رہی. تو نیند سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ 9 سے 10 ہر گھنٹے میں 2 حصے ملتے ہیں، اور اس کو 9 کوانٹم چاہیے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا، مجھے اس وقت یاد نہیں. وہ 9 سے 3 بہترین نیند کا وقت ہے. ہم کہتے ہیں 9 سے 3 نہیں، بلکہ عشاء سے تہجد. ہم کہتے ہیں 9 سے 3 نہیں، بلکہ عشاء سے تہجد. تو یہ نیند بڑی ضروری اور اہم چیز ہے. اس کے ذریعے سے یہ چیزیں بڑی تسلی اور سہولت سے حاصل ہوتی ہیں. تو اذ یغشیکم النعاس امانۃ من وینزل علیکم من السماء ماء. اور کیا ہے یہ، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے پہلی مدد فرمائی. وَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانُ دوسری مدد. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تیسری مدد. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ چوتھی مدد. چنانچہ جو شخص اپنی نیند پوری رکھتا ہے، دیکھیے اس کو یہ 4 قسم کے انعام بڑی تسلی و سہولت سے ملتے ہیں. اور نیند پوری کرنے کا معنی یہ ایسا نہیں کہ جناب رات کو بھی سو رہے ہیں اور دن کو بھی سو رہے ہیں. عشاء کے فوراً بعد سونا اور تہجد کے فوراً کے وقت اٹھنا یہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے، اور بہترین سے بہترین وقت ہوتا ہے. تو بہرحال اس کی کوشش کی جائے. البتہ ہم جو موضوع ہے اس موضوع سے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے مکمل طور پہ ہٹیں. تو دیکھیں جی، یہ بنیادی باتیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد فرمائی. آگے دیکھیں، اگلی مدد اللہ رب العزت کی جو آئی ہے وہ اس طریقے سے آئی ہے کہ اذ یوحی ربک، جب تیرا پروردگار نازل کر رہا تھا وحی، الی الملائکہ. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تیرا پروردگار وحی نازل کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا، الی الملائکہ فرشتوں کو. کہ کیا فرشتوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں فوراً ڈال دیتا ہوں، میں ان قریب ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب. فضربوا، پس ضرب مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر. وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب مارو. ٹھیک ہے،
یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ٹریننگ دی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مدد اتاری تھی وہ ظاہری مدد تھی، فرشتوں کی مدد صرف باطنی مدد نہیں تھی، بلکہ باطنی مدد روحانی مدد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ظاہری مدد بھی تھی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور وہ وقت، وہ وقت نہیں، وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا۔ یوحی ربک الی الملائکہ، فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا، یا فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، انی معکم، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اب تم، فثبتوا، جماؤ، الذین آمنوا، ایمان والوں کے قدموں کو، فثبتوا یہ قدم جمانے کو کہتے ہیں، ثبتوا، ٹھیک ہے، تو فثبتوا قدم جماؤ، الذین آمنوا ایمان والوں کے، ان کو، کہ اور سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں سألقی، میں طاری کر دوں گا، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب روب کو، فضربو پھر تم مارو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، وضربو منہم کل بنان، اور انگلیوں کے، اور ان کی، وضربو منہم ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پہ مارو، بنان کہتے ہیں انگلیوں کے جوڑ کو، ٹھیک ہے، تو ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ٹریننگ دی ہے، سمجھائے، اور اس کی وجہ بتائی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ، ذالک اس لیے، بانہم ذالک یہ انجام ان کا ہے، بانہم اس لیے کہ شاق اللہ، انہوں نے دشمنی مول لی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مت مول لیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے خلاف دنیا کے اندر یہ معاملہ کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، وجہ اس کے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ کا عذاب شدید العقاب، بڑا سخت ہے، جو اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے۔ ذالکم، یہ ایک بیان اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، اور اس کا اثر بھی دنیا میں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مد مقابل آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ذالکم فذوقوا، ذالکم یہ سب تو ہے، کہ فذوقوہ کہ تم اس کو چکھ لو، ذالکم فذوقوہ، تم سب یہ ذالکم فذوقوہ، یہ سب تو اب چکھ لو، ذالکم یہ سب، یعنی جو اللہ کے دشمنی فذوق، اس کو چکھ لو، یہ تو دنیا میں ہے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ ساری کی ساری بات اس کے اندر ہو گئی، ہم نے آیت نمبر 14 تک پڑھنا تھا، اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے، پوری بات میں نے بتا دی، اب اس کا حاشیہ سمجھ لیں، حاشیہ، ہیڈنگ سمجھ لیجئے، کیا واضح کروں اللہ سے دشمنی مول لینے، صاف واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے کہ اللہ سے دشمنی کس طرح مول لی اہل کفر نے، تو یہ اللہ سے دشمنی مول لینا، اور اس میں کیا مزید وضاحت کروں، آپ مجھے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اس کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ دیکھیے، یہاں یہ دیکھیے، یہاں پر ہم نے شروع میں کہا اخرجک ربک من بیتک بالحق،
یہاں سے جو بات ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات اوپر بیان فرمائی تھی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ انفال کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے، اس بات کی اللہ کے پاس فیصلہ کیوں ہے، اس بات کی 7 وجوہات ہیں. یعنی اس بات کے پیچھے جو اللہ رب العزت نے وجہ بیان فرمائی کہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر تم جہاد جیتے ہو. تو وہ 7 بنیادیں کیا ہیں؟ پہلی بنیاد، پہلی تائید، کہ پہلی مدد ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو گھر سے نکالا. اگر آپ گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا ملتا؟ ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، اللہ نے حق کو حق ثابت کیا. حق کو حق ثابت کیا جب آپ نے جا کے آگے کام کیا. حق ثابت نہ ہوتا تو آپ پیچھے رہتے. یہ ابتدائی امداد ہے. پھر میدان جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے جو مدد فرمائی ہے وہ میدان جنگ کی مدد اور میدان جنگ کی تائید. استستغیثون ربکم کے اندر یہ تیسری چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ تیسری چیز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر از یغشیکم النعاس امنۃ منہم، یہ چوتھی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور از یوحی ربک الی الملائکہ، یہ پانچویں چیز ہے. تو یہ 5 مددیں ہیں. 2 مددیں اور بھی آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، کافی آگے جا کر. یہ 2 مدد جو ہے وہ آگے ہے. از یمکروا بک الذین کفروا، آیت نمبر 30، یہ چھٹی مدد ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ، ٹھیک ہے، تو یہ 7ویں مدد ہے. تو یہ 7 امداد اللہ رب العزت کی، 5 وہاں پر ہیں اور یہ مزید 2 آگے ہیں. تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر 5 امداد اللہ رب العزت کی ہمارے سامنے آ گئی. یہ ایک ربط اور بنیادی چیزیں ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور اس کے تحت جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. تو دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کس طریقے سے غزوہ بدر میں آئی، اور وہ جو مدد اور نصرت آئی ہے اس مدد اور نصرت کے حوالے سے چیزیں جو اس کا ظاہری معاملہ ہے وہ آگے ہے. ہم تو نہیں مول سکتے ایسے تو. ہاں ظاہری بات ہے، دشمنی مول لینے کا مطلب کفر کرنا ہے، اور کیا. اللہ کی احکامات نہ ماننا کیا یہ دشمنی نہیں؟ اللہ کے احکامات نہ ماننا یہ دشمنی نہیں ہے. دشمنی میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں. دشمنی کہتے ہیں، دیکھیں ایک شخص گناہ گار ہے، ایک شخص گناہ گار ہے، ایک شخص گناہ گار ہے، اپنے گناہ پر شرمسار ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص گناہ گار ہے، اپنے گناہ پہ شرمسار ہے، توبہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہ دشمنی نہیں ہے. ہاں، ایک شخص گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے. جیسے یہ 8 مارچ کا معاملہ ہے، ہمارے ملک میں دنیا میں بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دشمنی ہے. یہ دشمنی مول سر عام گناہ کرنا، اپنے گناہ پر فخر کرنا، یہ تو دشمنی مول لے رہا نا. ٹھیک ہے، تو ہاں کوئی گناہ گار ہے، توبہ کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے، ہاں تو لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے جناب لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں سے بات کریں چھپ چھپ، میں دشمنی نہیں کر رہی، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلنے دو. ظاہر بات ہے اس کی روحانیت تباہ ہو جائے گی، اس کے دین میں زہر پھیل جائے گا اور اس کو اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی. بالآخر یہ بھی دشمنی تک پہنچ جائے گا، یہ بھی دشمنی تک پہنچ جائے گی. کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان آیات کے اندر بڑے اہم اسباق ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کی صحیح فہم اور صحیح حکمت و تدبیر عطا فرمائے. آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ
صحبه أجمعين.